بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ اقبال سبحانی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا. الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈ کا فیصلہ جاری کر دیا، یعنی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آج سنا دیا گیا. پی ایم ایل نون بہت خوش ہے اور بغلیں بجا رہی ہے. پی ایم ایل نون نے سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا، ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور الیکشن کمشنر نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اس فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کو بھیجنے جا رہے ہیں. اور اسی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. ناظرین، یہ فورن فنڈنگ جو کیس ہے، اس کی جتنی بھی معلومات لی گئی ہے الیکشن کمیشن نے، وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کی ویب سائٹ سے لی گئی ہے. یہ کوئی کارنامہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے کہ انہیں یہ ساری سیکرٹس تھیں اور کسی نے کہیں سے لا کر یہ ساری معلومات دی ہیں اور سارے ثبوت دیے ہیں، بلکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جمع کرائے گئے جو سرٹیفکیٹس ہیں اور جو ان کے جو فنڈز ہیں اور جو اس کے جو چیکس ہیں اور جو بھی ان کی معلومات ہے، جو ان کے پیپر ورک ہے، یہ سارے پاکستان تحریک انصاف نے ہی جمع کرائے. اور پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ سے الیکشن کمیشن نے یہ ساری معلومات لے کے اور انہی کے خلاف فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور بالآخر 8 سال کے بعد اس فیصلے کو سنایا گیا، جبکہ مسلم لیگ نون، پی پی پی، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے فیصلے ہونا ابھی باقی ہیں. ان کے کیسز ابھی ہونا، ان کے اوپر بھی فیصلے ہونا باقی ہیں، جو کئی سال سے مطالبہ کیے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے اور عوام کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ یہ سارے فیصلے ایک ساتھ کرتا. مگر الیکشن کمیشن نے انتہائی جانبداری کا مظاہرہ کیا، اور جے یو آئی جو لیبیا سے فنڈنگ لیتی رہی ہے، جس کا ذکر کرنل قذافی نے ایک موقع پر کیا، اور انہوں نے نواز شریف کو یہ بات کہی کہ آپ فکر نہ کریں، فضل الرحمان کو ہم جب چاہیں ہم خاموش کرا سکتے ہیں، کیونکہ فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہماری مرضی کے خلاف، ہماری منشا کے خلاف کام کریں گے تو ہم ان کے فنڈ روک دیں گے، ہم ان کی جو مدد کرتے ہیں، جو پیسے ان کو دیتے ہیں، ہم ان کو روک دیں گے. اور پھر اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون بھی پیسے لیتی رہی ہے باہر سے، فورن سے. ان کو بڑا مشہور کیس ہے، بن لادن نے بھی 35 کروڑ روپے دیے تھے، اور وہ بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے حوالے سے بھی وہ پیسے دیے گئے تھے، جس کا استعمال نواز شریف نے کیا بھی. تو ظاہرہ زرین جو ریکارڈ کے اوپر بات ہے کہ نواز شریف نے بن لادن سے پیسے لیے اور ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، یہ ریکارڈ کے اوپر بات. تو جب ان کے کیسز کھلیں گے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو والیوم 10 ہے، وہ بھی میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ والیوم 10 کو بھی کھولا جائے، تاکہ سارا کچا چٹھا سارا کھل کر سامنے آ جائے کہ مسلم لیگ نون کیا کرتی رہی ہے، کہاں سے پیسے لیتی رہی ہے، کس طریقے سے پیسے باہر لے جاتی رہی. یہ سارا کچھ والیوم 10 کے اندر بھی موجود ہے. اور ان کے فورن فنڈنگ جو کیس ہیں وہ بھی سارے بالکل ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، اور اس کے اندر جو گھپلے کیے گئے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. مگر الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ جانبداری سے کام نہ لے، بلکہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے جو فورن فنڈنگ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی سنیں، ان کو بھی سامنے لائے، ان کے اوپر بھی فیصلہ کرے. اس سارے کیس میں جو میں سمجھتا ہوں جو عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی ہے، اس سارے کیس میں صرف ایک ہی اہم بات ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ جو چیئرمین کسی بھی تحریک انصاف کی طرف سے سائن کیا جاتا ہے کہ جو بھی باہر سے جو پیسہ آتا ہے وہ اس کے اوپر وہ سائن کرتے ہیں اس سرٹیفکیٹ کے اوپر، اور اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری نالج کے مطابق یہ بالکل ٹھیک ہے، جہاں سے بھی جو کچھ بھی آئی ہے بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی غیر قانونی بات نہیں ہے. وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کو الیکشن کمیشن نے ملانے کی کوشش کی ہے بیان حلفی کے ساتھ. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بیان حلفی جو ہے وہ کسی بھی شخص کی ذات کی طرف سے دیا جاتا ہے اور اس کے اندر وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو صرف چیئرمین نے فارورڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں چیئرمین کا کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہی صرف ایک اس کے اندر مین بات ہے جس میں عمران خان کو صادق اور امین کے اس لقب سے یا اس فیصلے سے الیکشن کمیشن کی یا مسلم لیگ نون کی یہ کوشش ہے کہ دستبرداری کرائی جائے اور
سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صادق اور امین ہے، اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور یہ ہے وہ مین چیز۔ دوسرا فیصلہ اس نے الیکشن کمیشن نے کیا ہے، اس میں فارن فنڈنگ کا کہیں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، وہ بیسکلی ممنوع فنڈنگ کی بات ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہوگا تو جو فنڈ آئے ہوئے ہیں وہ فنڈ واپس کر لیے جائیں گے، ضبط کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ نہ تحریک انصاف بین ہو سکے گی، نہ عمران خان کے اوپر پابندی لگ سکے گی، نہ عمران خان نائل ہو سکیں گے۔ یہ جیسے کسی نے کہا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اور اس کے اوپر مسلم لیگ نون بڑی بغلیں بجا رہی ہے، بڑی پریس کانفرنسیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور بڑے چہرے، شاید خاقان عباسی نے پریس کانفرنس کی تو ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی الفاظ کی ادائیگی کو دیکھ کر پتہ لگتا تھا کہ وہ کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں، لیکن بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ جستجو کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو عوام سے الگ کر دیا جائے، سیاست سے الگ کر دیا جائے، سیاست سے فارغ کر دیا جائے۔ اب یہ ایک اور حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بری طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام جو ہے بری طرح ناکام ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں راول پنڈی کی جو سیٹ ہے جو راجہ صغیر کو جتوائی گئی ہے، اور کرنل شبیر اوان جو جیتے ہوئے تھے وہ سیٹ، اور ان کو ہروایا گیا، اور الیکشن کمیشن نے رات کی تاریکی میں کرنل شبیر اوان جو جیتے ہوئے تھے ان کو بلائے بغیر ووٹنگ جو ہے وہ صرف راجہ صغیر اور ایک آدھا بندہ کوئی اور بٹھا کے تو راتوں رات وہ گنتی بھی کی اور فیصلہ خود ہی کر دیا۔ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، عمران خان کب سے چلا رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ جانبدار ہے، یہ مسلم لیگ نون کا ایک ونگ کا کام کر رہا ہے اور مسلم لیگ کے لیے کام کر رہا ہے، اور پھر مسلم لیگ کے دو جو ایم این اے کے جو امیدوار کینڈیڈیٹ ہیں، جو ایم این اے ہیں، دو رہنما ہیں، دو لیڈر ہیں مسلم لیگ کے، وہ بھی پچھلے دنوں میں تقریباً 3-4 دن پہلے الیکشن کمیشن کو ملے ہیں، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور پریس کانفرنس بھی اس کے اوپر کی، اور انہوں نے کہا کہ شاید وہ کوئی فیصلہ جا کے دیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو، بھئی آپ یہ فیصلہ پڑھ کر تو سنا دیں۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کی جانبداری کے اوپر پہلے سے ہی وہ کہا ہے، اور آج کا نہیں کہا، یہ پچھلے کتنے مہینوں سے عمران خان اس الیکشن کمیشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جانبدار ہے، یہ نون لیگ کا لگایا ہوا یا نون لیگ کے کہنے کے اوپر چلتا ہے، نون لیگ کا ایک ونگ ہے یہ الیکشن کمیشن اس وقت۔ تو یہ فیصلہ تو متوقع تھا، یہ فیصلہ تو آنا ہی تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے میں کوئی اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جب یہ فیصلہ جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عمران خان کے ساری دنیا میں چاہنے والے ہیں، اور عمران خان کے لیے، پارٹی کے لیے، اور پھر اسی طرح شوکت خانم کے لیے فنڈ لوگوں نے پیسے دیے، اور جو بیرون ملک پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، انہوں نے عمران خان کی جو فنڈ ریزنگ کی جو اسکیم تھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور بڑی بڑی نامور شخصیات، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ لیڈی ڈیانا بھی پاکستان آئی اور انہوں نے فنڈ ریزنگ میں بڑی مدد کی۔ عامر خان جو بڑے مشہور و معروف اداکار ہیں ہندوستان کے، وہ فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں پاکستان آئے، اور شوکت خانم کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا اور بڑا فنڈ اکٹھا کر کے دیا۔ اسی طرح امیتابھ بچن ہیں، سنیل گواسکر ہیں، اور پھر اس طرح اور بے شمار کرکٹر ہیں جنہوں نے شوکت خانم کے لیے بھی فنڈنگ کی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی شخصیت کو، کہ جب وہ برطانیہ گئے تو بورس جانسن جو سابق وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے فون سے سیلفی لینے پر فخر محسوس کیا۔ تو عمران خان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا اور اس کو نہل قرار دینا کہ جو پوری دنیا کے لوگوں کا ایک لیڈر ہے، ایک ہیرو ہے، ایک سیلیبریٹی ہے، اور پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، تحریک انصاف کا چیئرمین ہے، جس کو سپریم کورٹ صادق اور امین کہہ رہی ہے، یہ اس کے پیچھے کیسے سارے پڑ گئے ہیں، اور ساری جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں، سارے ڈاکو اکٹھے ہو چکے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے۔ مگر عمران خان، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ عمران خان پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس کو پاکستان کی سیاست سے نکالنا، پاکستانیوں کے دلوں سے نکالنا، یہ مسلم لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا خواب تو ہو سکتا ہے، مگر یہ حقیقت کبھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک عمران خان ہے، لوگ اس سے محبت کرتے رہیں گے، لوگ اس کو دوبارہ لانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ پاکستان میں پیسے بھیجے، ریمیٹنس بھیجیں، اور پھر اسی طرح جو یہاں پر
مختلف چیریٹی کے جو کام ہوتے ہیں، جیسے کوئی ہسپتال کے کام ہے یا کوئی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اس میں ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسے نواز شریف کے دور میں نریندر مودی پاکستان آئے، متل پاکستان آئے، بغیر ویزے کے پاکستان آئے مریم کی بیٹی کی شادی کے اوپر، اور وہ مری میں بھی آ کے ٹھہرے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو یو اے ای کے اندر جو نواز شریف کی فیکٹری ہے، اس کے اندر سارے انڈیا کے ہندو جو ہیں وہ ملازمت کے اوپر تھے۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ کے اوپر ہیں، موجود ہے یہ سارا ریکارڈ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوکت خانم کو ناکام کرنے کی کوشش ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں وہ آئے دن شوکت خانم کے اوپر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں، اور عمران خان کے اس بڑے کامیاب منصوبے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ الزامات لگاتے رہتے ہیں، اور یہ احساس نہیں کرتے کہ اس سے غریبوں کا کتنا بھلا ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو لوگ سپورٹ علاج نہیں اپنا کروا سکتے، ان کا مفت علاج یہاں ہو رہا ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ شوکت خانم بھی سارے بند ہو جائیں، اور جتنے یہاں پر فلاحی ادارے ہیں یہ سارے بند ہو جائیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف عمران خان کی ذات سے دشمنی ہے، اور صرف اس لیے دشمنی ہے کہ عمران خان ہی ایک ایسا شخص نکلا ہے پاکستان میں کہ جس نے ان کے سورج کو غروب کر دیا ہے، ان کی طاقت کو جس نے ڈھیر کر دیا ہے، اور ان کو زمین بوس کر دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ سارے مل کے کسی بھی طریقے سے عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔